پرسو بنا کے دیا، چنگا بنا کے دیا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. چلیے پرسو بنا کے دیا تو وہاں بیٹھ جائیں، جب تقریر ختم ہوگی نا دروازے کے پاس. کوئی نہیں، اللہ خیر کرے گا. الحمدللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حول ولا قوة إلا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی تخلیق بھی خالق نے باقی سب سے الگ کی. اور اس کی تخلیق میں بظاہر جو کچھ انسانوں کے پاس ہوتا ہے اب ہے، یہ سب کچھ اس نے دیا
اس انسان کو جسے مخصوص حیثیت میں بنا کے اعلان کیا کہ یہ میں نے اپنا نائب بنا دیا ہے. اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ انسان وہ ہے جسے بعد میں نبوت دی جانی تھی. اللہ کے علم میں تو یہ سب کچھ پہلے سے ہوتا ہے. ان کی نبوت کا بھی اعلان نہیں ہوا تھا، خلافت کا اعلان ہو گیا تھا. ظاہر ہے جب کوئی کسی کو اپنا خلیفہ اور نائب بناتا ہے تو باقی سب لوگوں کو اس سے اس سب کچھ کی توقع ہوتی ہے جو اس اصل میں موجود ہے جس کا اسے خلیفہ بنایا گیا ہے. وہ مخلوق اپنی پہ رحمتیں غالب رکھتا ہے تو اس کے خلفاء کو بھی اپنے ارد گرد والوں کو رحمتوں سے نوازتے رہنا چاہیے. وہ بدلے لینے میں جلدی نہیں کرتا، سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. مجھے بھی کسی سے دشمنی بنا لینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے ایک انسان ہونے کے ناطے. ابلیس کو اللہ نے نشاندہی کر دی کہ یہ انسانوں کا دشمن ہے، یہ میرا باغی ہے، میں نے اس پہ اپنی لعنتوں کی بارش کر دی ہے. اتنا بڑا دشمن جو اس کی ہاتھ سے بنائی ہوئی افضل مخلوق کا دشمن رب کے آگے حجتیں بنانے والا اور بک بک کرنے والا، رب کے کاموں پہ اعتراض کرنے والا، بہت پلید قسم کا دشمن ہے. لیکن اسے ایک دم سزا نہیں دی گئی. کتنا عرصہ یہ اپنے کھیل کھیلتا رہا، پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا. پھر کہیں جا کے اسے حکم ہوا اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، جا تیرے اوپر میری لعنت قیامت کے دن تک. لعنت بڑی دیر سے ہوئی. حضرت آدم کو تو جو ہی جنت میں داخل کیا انہیں بتا دیا اللہ نے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا اور بچ کے رہنا، اس کا کہنا نہ ماننا. جیسے پہلے انسان کو یہ کہا گیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کا کہنا نہ ماننا، اس کے اوپر اعتبار نہ کرنا، وہ انسان جس کو نبوت ملنی تھی اپنے وسوسوں سے اس کو اتنے وسوسے کیے، اتنی محنت کی کہ وہ سب کچھ کر بیٹھے جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. شیطان کی محنت سے جو خرابی ہوئی وہ یہ، جو بنیادی گڑبڑ ہوئی وہ یوں ہوئی کہ اللہ کہتے ہیں
نسی آدم ولم نجد له عزما. اس لیے کہ جو ہی حضرت آدم کو احساس ہوا کہ اوہو یہ تو وہی درخت ہے جس سے مجھے منع کیا گیا تھا، میرے ذہن میں ہی نہیں رہا، تو چیخنے لگے، چلانے لگے، رب کو آوازیں دینے لگے، اس کی رحمتیں مانگنے لگے. سبحان اللہ. تو پھر جب یہ چیخ و پکار ہوئی تو اللہ کریم کی رحمتیں چونکہ غالب ہے، لعنت لگانے پہ تو بڑا لمبا فاصلہ لگا، لیکن جب چیخنے والے نے چیخ کے رحمتیں مانگی تو فوراً اللہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا. سبحان اللہ. یہ اس کی رحمت کا غلبہ. میں اس کا نائب ہوں تو مجھے بھی کسی دشمنی کرنے کے لیے، اس کو پکا دشمن بنانے کے لیے بہت دیر لگانی چاہیے. ایسے نہیں ذرا سی گڑبڑ ہوئی تو دشمنی شروع ہو گئی، نہیں. پکا دشمن میرا شیطان ہے، جس کے متعلق مجھے اس علم والے مولک نے نشاندہی کر رکھی ہے جس کے علم میں کوئی کمزوری اور کوئی نقص نہیں. اس نے بتا رکھا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے. قیامت کے دن بھی جب جہنمی جہنم میں جانے لگیں گے تو اس دن بھی اللہ کہیں گے میں نے تمہیں بتا دیا تھا یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم نے خود ہی میری نہیں سنی تو شیطان کے چیلے بنے رہے. تو شیطان لعنتی اس کا ٹھکانہ جہنم، تو اس کے چیلوں کا ٹھکانہ بھی پھر جہنم ہی ہے، جاؤ پھر. میں نے تو تمہیں بتا دیا تھا شیطان دشمن ہے، اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے پیغمبروں کی زبانوں کے ذریعے، اور رب کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہوئے جو تسلیاں دینے والے تمہیں تسلیاں دیتے تھے وہی تو شیطان کے چیلے تھے. وہ شیطان تھا کیونکہ اس کا کام ہی ہے. اس نے پہلے دن جب مجھ سے زندگی مانگی، حالانکہ لعنتی کر دیا گیا تھا، لیکن زندگی مانگی یوم یبعثون تک، تو میں نے کہا ٹھیک جا کر لے جو کرنا دے، کی ہوئے گا، لمبی زندگی تیرے پاس ہوگی تو کیا کر لے گا. ہونا تو وہی ہے جس کے میں نے اذن دینے ہیں، جس کے میں نے اذن نہیں دینے وہ تیرا پیو بھی نہیں کر سکتا. جا لازور اپنا. سبحان اللہ. وہ زور لگاتا ہے انسان کو جہاں یہ بتایا گیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، ہوشیار رہنا، اس کے پیچھے نہ چلنا، اس کی بات نہ ماننا. وہاں شیطان کی کاروائیوں کا بہت بتایا گیا کہ یہ یوں پھنساتا ہے، یوں پھنساتا ہے، یوں کاروائیاں کرتا ہے، یوں کاروائیاں کرتا ہے. ہوشیار رہنا. جی سب سے پہلا تعارف تو یہ ہوا کہ وہ جنت سے نکال دیا گیا تھا. حضرت آدم جنت میں رہتے تھے تو جنت سے باہر نکلا ہوا ایک خبیث وہاں سے وسوسے ڈال رہا ہے حضرت آدم کو. بڑا طاقتور دشمن ہے، بڑا زوردار دشمن ہے. یہ بھی بتایا گیا کہ وہ ایک ایسا خفیہ دشمن ہوگا تمہارا، تمہیں دیکھ رہا ہوگا تم اس کو دیکھ بھی نہیں سکو گے کہ کدھر سے وار کرنے لگا ہے. طاقتور بھی اور بڑا خطرناک ترین بھی. اِنَّهُ يَرَوْنَكُمْ مِنْ حَيْثِ لَا تَرَوْنَهُ. تم اسے نہیں دیکھتے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے.
اکیلا ہو کے سب کو گمراہ کیسے کر لیتا ہے کہ جی انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یعلمون. اکیلا تو کوئی بھی زندگی نہیں گزار سکتا، اس نے قیامت تک زندگی گزارنی ہے. اس نے بھی اپنے چیلے، اپنے مرید، اپنے سجن، اپنی فوج، اپنا حساب کتاب، اس نے بھی سب کچھ بنایا ہوا ہے. سبحان اللہ. وہ فوج بھی پوری جوتی رہتی ہے، کام کرتی رہتی ہے، وہ خود بھی کرتا رہتا ہے. اور سب سے خطرناک چیز جو شیطان کی دشمنی کی ہے وہ یہ کہ حضرت انسان کے اندر آزمائش کے طور پہ ایک چیز رکھ دی خالق نے جسے کہتے ہیں نفس امارہ. جی یہ نفس امارہ انسان کے اندر ایک وہ وصولی کا سسٹم ہے جو وصولی اس کو ہوتی ہے باہر سے، وہ وصولی اس کے پاس جاتی ہے. خاص کر شیطان کو نفس کی طرف وصولیاں کرنے کی باقاعدہ صلاحیت دی گئی. حضرت آدم کو جو جنت سے باہر سے یہ وسوسے ڈالتا رہا ہے تو وہ اسی نفس کے ذریعے ہوتا ہے. یہ اس کا اندر ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہے کہ اس نفس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اور شیطان اس سے ربط جوڑ کے خود نفس کے اندر بھی ایک ایسی خاصیت رکھی ہے جو پروگرام شیطان کا ہے. شیطان نے اللہ کو کہا تھا مجھے ان کے لیے نکال دیا آپ نے، میں بھی انسانوں کو چھوڑوں گا نہیں. لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. میں ان کو دائیں سے آؤں گا، میں ان کو بائیں سے آؤں گا، جی میں ان کو سامنے سے آؤں گا، میں ان کو پیچھے سے وار کروں گا خفیہ. ہر طرف سے انہیں گھیرا ڈال کے محنت میری کا رزلٹ یہ ہوگا کہ یہ تیرے شکر گزار نہیں رہیں گے. جو کام انہوں نے اصل کرنا ہے وہ تو ہے تیری شکر گزاری. یہ اصل کام ہے انسان کے کرنے کا کہ یہ رب کا شکر گزار رہے ہیں. جی شکر گزاری. اللہ شکر گزاری کے دو پہلو ہیں، دو ستون ہیں جس پہ شکر گزاری کھڑی ہوتی ہے. جی سبحان اللہ. ایک تو یہ کہ میں اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہوں تو اس میں نہ آئے کہ میں نے یہ کر دیا. فلاں بندے نے پھونک ماری تو میں نے یہ کر لیا، فلاں نے مجھے ہاتھ پھیرا تو میرا ہو گیا. نہیں، فلاں فلو کچھ نہیں، میں بھی کچھ نہیں. جب بھی کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤں میں، کوئی خوشی کوئی کامیابی، تو مجھے فوراً کہنا چاہیے نہیں میں کی کر سکنا، کنے بندے تکے کھاندے نے پہ اور سب کچھ کر دینے پہ جو میں کچھ کرنا وا، لیکن جو کچھ منوں مل گیا انہوں نے نہیں ملیا. تو یہ مطلب ہے میری محنت یا کوئی میرا کمال نہیں، یہ دین والے دی رحمت ہے بس. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے شکر گزاری. اپنی محنت، اپنی تدبیریں، اپنی چکر بازیاں، اپنے علم جھوٹے، ان کی نفی کی جائے، دہائی دی جائے ہر خوشی پہ، یہ سب تیرے ہی کرم نے، سب تیری ہی مہربانی ہے.
میں کچھ نہیں. میرے مرشد کریم کی دعائیں منقول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی. انسانی زندگی کا ہر مرحلہ جی کھانا کھانے لگوں تو یہ دعا کیا کرو, کھانا کھا چکو تو یہ دعا کیا کرو, پانی پینے لگو تو یہ دعا کیا کرو, پانی پی چکو تو یہ دعا کیا کرو, سفر پہ جانے لگو تو یہ دعا کیا کرو, سفر سے واپس گھر پہنچ جاؤ تو یہ دعا کیا کرو. شادی ہو گئی, بیوی مل گئی, اولاد کے لیے محنت شروع ہو گئی, ہر مرحلے پہ یہ دعا کیا کرو جی. جب امیدیں لگیں اس وقت یہ دعا, اور جب بچے مل جائیں پھر یہ دعا. کوئی مرحلہ چھوڑا ہی نہیں میرے مرشد نے. سبحان اللہ. کسی سے کوئی گڑبڑ ہو گئی, لڑائی ہو گئی, غصہ آنے لگا تو یہ دعا کیا کرو, غصے کو ختم کیا کرو. سبحان اللہ. معافی دے دی کسی کو, اس نے زیادتی کی تو پھر یہ دعا کیا کرو, اکڑنا کہیں نہیں. سبحان اللہ. کامیابی ہو جائے تو اکڑ نہیں, عاجزی بڑھ جائے. اس لیے کہ میرے مرشد کو تلقین یہ تھی اللہ کی جناب سے, یہی تلقین تھی. اذا جاء نصر اللہ والفتح سبحان اللہ. ورأيت الناس يدخلون في دين الله يدخلون في دين الله افواجا. سبحان اللہ. ایک پیغمبر کے لیے اس سے بڑی کامیابی کیا ہے, اس سے بڑی خوشی کیا ہے؟ ایک سرمایہ دار کے بیٹے کو تو خوشی ہوتی ہے مجھے بہت سا سرمایہ مل گیا. فیکٹری آنر کے بیٹے کو خوشی ہوتی ہے میں بھی اپنی فیکٹری لا لی ہے. دکاندار کے بیٹے کو یہ خوشی ہوتی ہے میں نے بھی اپنی دکان بنا لی. پیغمبر کو تو یہ سب کچھ کوئی چیز ہی نہیں ہوتی اس کی زندگی میں. پیغمبر کی تو ایک ایک امتی کے لیے جو بڑی خواہش ہوتی ہے وہ یہ بھی اللہ کا صحیح بندہ بن جائے, بس یہی ان کی خواہش ہے. اگر یہ ہو جائے تو یہ ان کی خوشی ہو جاتی ہے, نہ ہو تو یہ ان کے لیے تنگی کا سامان ہوتا ہے جی. جب نہیں مانتے ماننے والے تو پیغمبر کو تنگی تو ہوتی ہے, انسان ہے. اس لیے کہ محنت کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں سجدہ اللہ دا, صدقہ اللہ دے نا دا, حکم اللہ دے, عبادتاں اللہ دیاں, نظر و نیاز اللہ دی, منت منوتی اللہ دی, حکمرانی اللہ دی, فیصلے اللہ دے, قضاواں اللہ دیاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اپنے لیے تو کوئی ان کو کوئی ایسا ہی نہیں کہ منو بھی کوئی دیا کر, کوئی نہیں. بلکہ پہلے دن میں نے اعلان کیا تھا جب تلگی شروع کی تھی کہ میں یہ جو محنت کر رہا ہوں اس محنت میں لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے کچھ مانگتا نہیں کہ مجھے دو. جب مانگنے کی ضرورت پڑے گی تو میں اس سے مانگوں گا جس کے متعلق کہتا ہوں لوگوں اس سے مانگا کرو, بس اسی سے مانگو. تم سے کوئی سوال نہیں میرا. پہلے دن یہ بات ہو چکی. گالیاں دیتے ہیں, میں بدلے میں گالیاں بھی نہیں دیتا. پھر دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں اللہ انہوں نے پتہ کوئی نہیں کنوں گالاں پہ کڑتے انہوں نے کی پتہ ہے میں تیرا محبوب ہاں. جاہل نے گالاں کڑتے نے, میرا اللہ معاف کر دے, ہدایت دا سامان بنا دے. سبحان اللہ. تو پھر جب بالکل نہیں مانتے تھے ماننے والے تو پھر تکلیف ہوتی تھی
کہ میں تکلیفیں سہ کے بھی دعائیں کرتا ہوں، مانگتا ان سے ہے میں کچھ نہیں، دن رات میں نے ایک کیا ہوا ہے، اور یہ الٹا میری مخالفت، میرے قتل کے منصوبے، مجھے گالیاں دیتے ہیں، تکلیف تو ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے پھر اللہ تسلیاں بھی دیتے تھے، چونکہ تکلیف ہوتی تھی رب کے جناب سے تسلیاں بھی آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ جی میرا پیغمبر، دل کو اتنا دکھوں میں نہ ڈالا کرو، اتنا دکھیا نہ ہوا کرو، یہ جس راہ پہ تو چل رہے ہو اس راہ پہ چلنے والوں کو اس سے بھی بڑی بڑی مصیبتیں پیش آتی ہیں، یہ راہ ہی ایسی ہے، اس راہ کے اوپر چلنے والوں کے قدموں پہ پھول نہیں بچھائے جاتے، کانٹے ہی بچھائے جاتے ہیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ یہ مذاق اڑاتے ہیں، شے کول ہے نہیں، گھر اپنا کوئی نہیں، نہ کوئی چدراہٹ ہے، نہ کوئی بدماش ہے کول نے، گلاں کھٹیا کردا ہے، کہندا ہے میں ساری کائنات نو منوان آیا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کلا حاجت روا ہے، وہ کلا مشکل کشا ہے، کہ میں ساری کائنات نو منان آیا، شاید کول ہے کوئی نہیں، کردہ کی اینے فرقے نے، اینیاں جماعتاں نے، اینے دولت والے نے، اینیاں حکومتاں نے، جہدے کول شاید کوئی نہیں، انہیں ساری دنیا نو کنجے پیغام پہنچانا ہے تے منوا لینا ہے، مذاق کر دیں۔ جدھر سے نبی علیہ السلام گزرنے ہوتے تھے مکی زندگی کا شروع تو چودھری زمیندار اے پہ جانا جا کہتا ہے میں پوری دنیا نو منوا لینا، ذرا کپڑے ویکھو دے، یوں مذاق اڑاتے تھے، اے جتیاں ویکھو ذرا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے باقاعدہ آسمانوں سے حکم بھی آیا، اور میرے مرشد فرماتے بھی تھے کہ جب نماز پڑھنے آؤ نا، عبادت گزاری کرنے آؤ، تو کپڑے ٹھیک ٹھاک صاف ستھرے پاک و صاف قیمتی سے قیمتی پہن کے آیا کرو۔ جی اس کا علاج تھا عملی طور پہ، اور اللہ کی جناب سے تسلیاں بھی آتی تھی۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اے مذاق اڑانے والے نو، میں اللہ کا تیرے نال وعدہ ہے کہ میں انہاں نال آپ نبٹاں گا، علاج کرے گا میں انہاں دا، مہلت تو ذرا دینی ہے نا، تاکہ جرم صحیح ثابت ہو جائے، پکا ہو جائے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ میں لاپرواہ ہو گیا ہوں تمہیں بھیج کے، سبحان اللہ، میں اپنے اور کاموں میں لگا ہوا ہوں تمہیں بھیج کے، تمہاری پرواہ کوئی نہیں، میں نے کسی کو کہاں بھیجا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ویسے بھی میں سبحان ہوں، سبحان کو یہ مسئلہ تو ہوتا ہی نہیں نا، ادھر توجہ ہوتے ادھر کوئی نہیں، جی ادھر ہوتے ادھر کوئی نہیں، سبحان تے کہندے انہیں جی ایک لمحے ہر پاسے توجہ جی میرا پیغمبر پرواہ نہ کیا کرو، میں غافل نہیں ہو گیا، میں بے فکرہ نہیں ہو گیا، سبحان اللہ، میں لاپرواہ نہیں ہو گیا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، تیرا دکھ دا سینہ، تیرے سینے دے دکھ میرے کو مخفی نہیں۔ کیا انداز ہے، تینوں جنے پھٹ لگے نے سب میں گنے نے، میرے علم ہے اس نے، جی 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 اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جن گلاں والے نے میں نہ دا علاج کراں گا۔ سوف يعلمون، وقت آن والا ہے انہوں مننا پڑے گا، اسی نیویں محمد اونچا ہے۔
ہوں جن مرضی وق وق کرنا آنے والا وقت اس تو وڈی سزا کی ہوئے گی کہ انہوں مننا پائے گا اسی نیویں ہاں وہ سونا اچا ہے سبحان اللہ جی سوف یعلمون سبحان اللہ سبحان اللہ آج وہ وقت ہے کہ کہنے والوں نے جناب کے چچا ابو طالب کو گزارش کی کہ آپ کا بھتیجا دیانتدار بندہ کردار سچے والا نوجوان خدمت بھی کرتا آپ بکریاں چارتے سن نا رسول اللہ تو جو کمانا جا کے چاچے نو دے سڑنا جس طرح پتر نوی نوی کمائیاں شروع کرے دے والدین نو لیا کے خوش ہون گے اپنی بیٹی دا رشتہ دے دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہنے لگا بھتیجا میرا ہے جو بڑا اچھا بچہ بڑا لائق بچہ بڑا دیانتدار بچہ بڑا شریف بچہ بڑا صاحب کردار بچہ ہے سب ٹھیک ہے میں اس وقت وہ نال بھی ہاں لیکن دھی دینا تو ایک وکری جی گل ہے ایک ایسا بندہ جی نہ کوئی کمائی ہے نہ کوئی ذریعہ کمائی دا بکریاں چراندا ہے لوگوں دیاں سارا میرا ٹبر سارا پالتا ہے پہ اپنا وقت بھی گزارتا ہے دھی میں کس طرح دے دیا ان بچے نو دھی نہیں دیتی جا سکتی دھی دین وقت فیصلے کچھ بہت سجے کھبے سوچ کے کرنے ہوتے ہیں سبحان اللہ سوف یعلمون جس طرح میں پڑھے ہیں نا جی منو جس طرح نا ایک دم کوئی چیز چمک کے سامنے آتی ہے یہ چیز چمک کے میرے سامنے آ گئی ہے مذاق اڑاندے نے تیری غربت مذاق اڑاندے نے تیرے کم آئیگی دا سبحان اللہ مذاق اڑاندے نے او دے بے یارو مددگار ہون دا کلا بندہ جی ویکھو تیرا شے کول ہے نہیں گلاں کٹیاں کردا جی میں اللہ پہ دیکھنا جناب دے سینے بھی تکلیف ہوندی ہے میں سب پہ نوٹ کرنا میں اعلان کرنا کہ فسوف یعلمون کوئی نہ کل مزدادین انہوں نے میں علاج کراں گا انہوں نے لگ پتے جان گے جس طرح آدھے نا بندہ غصے انہوں نے لگ پتے جان گے انشاءاللہ ویکھ نال ہوندا کی ہے سبحان اللہ جی چاچے نے آکھیا میں دھی کنج دے دیا توجہ کریو میں کی کہنے لگا لوگ کہتے شاید کو ہے کوئی نہیں رشتہ انہوں کو بندہ دیندا نہیں ہے عربی تو بڑی بڑی ساری گل ہوندی سی نا کسی بندے دے چھوٹے یا بڑا ہون دی جنہیں کسی نے رشتے بہت لفظ سن انہوں وڈی عزت والا ہوندا سی جنہیں کسی نے رشتے گھٹ لفظ سن انہوں چھوٹی عزت ہوندا سی اسی ہوں چلتے چلتے مغرب تے جہالت تے پکی ہو دیندی اسی بھی اتھے ہی پڑ گئے ہیں وہ کچھ جتنے بھی ہو رہا ہو سبحان اللہ جنہوں کو دولت ہے وہ لوگوں یہ عزت لٹن لگے ہیں اور بچیاں برباد کر لگے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جی مذاق اڑاندے نے آپ دے کول شے کوئی نہیں اینو کوئی رشتہ نہیں دیندا سبحان اللہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ جی میں اللہ پہ تکنا ہوں تیرے زخموں تے میری نگاہ ہے میں انہاں دا علاج کراں گا ضرور کراں گا دیر نہیں لگنی گل قیامت دی نہیں دنیا تے انہاں پتہ لگ جائے گا سوفا انہوں کہتے ہیں نا کلام الہی ایک ایک لفظ سب کچھ موجود ہوتا ہے خیال ہوتا ہے نا
یہ جو اللہ کہتا میں علاج کراں قیامت والے دن اتنے تو مصیبت پئی ہے نا. نہیں 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 سوف یعلمون ان قریب یہ جان لین گئے کدا مذاق پہ اڑانے تے کی پہ کہنے. جس چاچے نے اپنی بیٹی دینے سے انکار کر دیا تھا اسی چاچے نے خطبہ دیا اس نکاح کا جس نکاح میں مکے کی مالدار ترین عورت نے یتیم مکہ کو اپنے خاوند کے طور پہ خود چن لیا تھا. سوف یعلمون آمدہ پہ وقت ایتھے ہی پتہ لگ جائے گا انہوں. اج پہ کہنا میں انہوں تھی کی جی دیا کل خطبہ دین دیا اتنے آدھے سے میرا بھتیجا بڑا لائق ہے خوشی روے گی سکھی روے گی ساڑی نو اتنے ہی دیا گلا کرتا ہے پہ آپ بکواس کرتا سی. سوف یعلمون لگ جائے گا پتہ انہوں میں جنہوں چنیا وہ کی چیز ہے. اے دولت دے ناز کرنا لے اے کڈے گھٹیا نے لگ جائے گا پتہ انہوں. آج یہ کہندے نے انہوں کس طرح تھی دئیے. وہ وقت آنے والا ہے مکے میں سے نکل کے جب مدینہ منورہ کے محبوب بنے اللہ کی محبوبیت کے علاوہ تو پھر فاتح مکہ بنے. جی تو مکے کے جو چودھری کل کہندے سن اینو رشتہ ہی کوئی نہیں دیندا ہر کوئی سفارشیں ڈال رہا ہے. محمد کریم سے کہیے میری بھتیجی قبول کر لیں کوئی کہہ رہا ہے میری بیٹی قبول کر لیں کوئی کہہ رہا ہے میری بھانجی ہے وہ قبول کر لیں. میرے مرشد کو کہنا پڑا یہ اپنی بیٹیاں مجھے دینا چھوڑ دو. انا کفیناک المستہزئین سوف یعلمون لگ جائے گا پتہ انہوں وقت نیڑے ہی ہے کوئی ایڈا دور کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انسانیت عروج پہ اللہ کریم میرے مرشد نو کہندے نے نرا تنوں ہی نہیں چنیا میں یہ جڑی نبوت دیتی ہے نرا تنوں ہی نہیں چنیا نہیں تجھ سے جنہوں نے پہلے ہی وصولی پانی ہے قرآن کریم کی وہ بھی انجے ہی نہیں کہ اتفاقاً کٹھے ہو گئے نے انہاں سارے انہوں بھی میں اللہ چن کے تیرے دربار چ لے آیا. انہوں نے آج سمجھ جائے گی آج آکڑ دینے کل جدو مکے دا چودھری صدیق اکبر میرے محمد دا غلام ہوئے گا تو پھر پتہ لگے گا یہ چھوٹا بندہ ہے کہ بڑا بندہ ہے. آج گلاں کر دینے سوفا یعلمون. جی جب عثمان ان کے اشارے پہ اپنی دولت قربان کریں گے نچھاور کریں گے پھر پتہ چلے گا ان کو کہ بندہ چھوٹا ہے کہ وڈا ہے. یہ پتہ نہیں لگتا پہ انہوں کس طرح پتہ لگنا انہوں کی پتہ ہے. انے تے خوش دنیا 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 ساڑھے تجارتی قافلے جاندے نے کچھ بھی نہیں انہوں کی پتہ ہے. ساری دنیا میں دین والا میں پہ دسدا جے میری ساری دنیا کسے نو دتی ایک پاس ہے اپنے سونے محبوب نو قرآن دیتے ہیں ایک پاس ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہوں نے اللہ اس کم واسطے مقرر کر کے بھیج دینے نا جی وہ انجے نہیں کہ بس بھیج سڑیا تھا قصہ ختم لگا رہے آپ فون نہیں 2 دن کو دیتے ہیں ٹھیک ہے لگا رہا چودراہٹیں جن کو مل جاتی ہیں ٹھیک ہے لگے رہے وہ بڑے رہو چودھری جنہ چر مقدر ہی چاہے
کوئی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جنہیں نبوت دیتا ہے، جنہیں ہدایت کے لیے مبلغ بنا کے باقاعدہ بھیجتا ہے، جی یہ اس کی چنی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ اس کی چنی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ میں بکرا خرید کے لایا ہوا جنہوں کونا ہوتا ہے، چونکہ وہ میرا چڑیا ہوتا ہے باقی بکریاں وچوں، کنا مینوں پیارا لگتا ہے۔ کوئی ادھر گڑبڑ کرے تو صحیح ہاں جی۔ مکان بناتا ہوں بڑے ڈیزائن چن چن کے، زمینیں چن چن کے، پلاٹ چن چن کے، ادھر کو پتھر مارے نا تو پتہ لگے کیا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مذاق اڑاتے ہو؟ یہ تو میری چنی ہوئی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی کائنات نعمتوں کی جو میری ہے، ان میں سے سب سے بڑی نعمت قرآن میں نے اس کو دے دی۔ اے مذاق نہیں، تسی سارے ایک پاس ہے، ایک اللہ میرا محبوب ایک پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے یاد پڑتا ہے اسی ممبر پہ والد صاحب بیٹھے تھے، اللہ کی رحمتیں ہوں۔ میرا طالب علمی کا زمانہ تھا تو اس وقت ان کے منہ سے حدیث یہ نکلی تھی، یہ باہر مسجد کے سامنے رات کا ٹائم تھا، جلسہ لگا ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے حدیث سنائی، نقش ہو گئی میرے دل دماغ میں۔ جب میں نے حدیث پڑھنی شروع کی تو میں انتظار میں رہا، وہ حدیث کدوں آئے گی، پتہ نہیں کتوں ابا ہی نے حدیث سنائی سی، اتنا شوق اندر، یہ خیال رہتا تھا مجھے۔ دو آنے والے آئے، میں ابھی سو رہا پوری طرح نہیں تھا، نیند پہ آمدی سی، کچی کچی نیند سی، پوری نیند نہیں سی۔ دو آنے والے آئے، آپ فرماتے ہیں ایک کول ترکڑی پھڑی ہوئی ہے، دوجا نال ہے، اور ترکڑی والا پوچھتا ہے اے بندہ وہی ہے جہدے واسطے اسی آئے ہیں تولن واسطے؟ اور دوجا کہتا ہے ہاں وہی ہے۔ چلو پھر تول شروع کریں۔ ترکڑی کے ایک طرف ایک بندہ، دوسری طرف میرا مرشد۔ ایک بندے نے اتھے کی کرنا ہے جی، میرے مرشد والا پلڑا بہت نیچا ہو گیا، وہ چوکتا کلا بیچارہ، ادھر 2 کر دو پھر وہ اونچا، ادھر 10 کر دو پھر وہ اونچا، ادھر 100 کر دو پھر وہ اونچا، ادھر 1000 کر دو پھر وہ اونچا۔ میرے مرشد کا پلڑا بھاری، تو دوسرا کہتا ہے کنے چیر ایک 200 100 ایک پاسے پوری کائنات انسانی رکھ دیو، ایک پاسے ایک اللہ، پوری کائنات انسانی دوسرے پلڑے میں رکھ دی گئی، میرے مرشد کا پلڑا پھر بھی بھاری۔ یہ اس زمانے کی سنی حدیث ہے مجھے، جو بھولتی نہیں جی۔ یہ تھے نبیاں وچوں بھی چونواں نبی سی، عام بندیاں چو نہیں، نبیوں میں سے بھی پھر 94 نبی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی انسانوں میں سے چنے جاتے ہیں، نبیوں میں سے چنا گیا میرا مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جب بھیج دیتے ہیں تو بھیج دینے کے بعد ان سے کوئی، ان کی حفاظت سے کوئی غافل نہیں ہو جاتے۔ نگاہیں ان کی، اللہ کریم کی جو رحمت اور حفاظت کی نگاہیں ہیں وہ مرکوز رہتی ہیں ان پہ۔
سبحان اللہ. اللہ اپنے پیغمبر کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں اوے نہ طاقتاں تے نہ دولتاں دی فکر نہ کریا کر. وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. میرے سجدے تے میری عبادتاں تے کائنات بڑیاں تے بڑے رنگاں دیاں نے، لیکن میری نگاہ وہاں ٹکی ہوتی ہے جہاں تو سجدہ ریز ہوتا ہے میرا صلی اللہ. لہذا پھر بھروسہ میرے اوپر ہونا چاہیے، ادھر ادھر کی ویکھنا آیا کوئی نہ. اچھے ساتھیاں دی خواہش یہ چنگی گل ہے کریا کرو. عمر نو میرے کو منگیا تو کوئی جرم کوئی نہیں، ٹھیک ہے میں دے دیتا ہے، لیکن بھروسہ میرے اتنے. یہ بڑے سونے ساتھی میں دیتے نے، مشورے انہاں نال کریا کرو، لیکن جس نے فیصلہ کر لو پھر بھروسہ میرے اتنے. شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. مشورے کیا کرو ان سے، ان کے مشوروں کے بغیر کام نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑے قیمتی بندے میں چڑ لے آندے نہیں. جدو پکا ارادہ ہو جائے مشورے تو بعد کیا کام کرنا ہے تو پھر بھروسہ ہی نہ ہوتے نہیں. فتوکل علی اللہ الحق المبین. بھروسہ پھر میں اللہ ہوتے، پھر بھروسہ کسی اور پاس نہیں آنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ بھروسہ اللہ کہہ رہے ہیں او ایمان والے ہو، میں جڑا نبی نو بھی اپنے نو کہنا کہ بھروسہ میرے اتنے اس واسطے نہیں کہ میری نعمتاں دے اتنے بے شمار تے ہو، میرے حکمان نال نبی بنیا تے میرے حکمان نال بنیا، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ صرف او دے واسطے نہیں. یہ جڑی گل ہے نا کہ بھروسہ ایک اللہ تے ہر صاحب ایمان کے لیے لازم ہے. فتوکلوا علی اللہ ان کنتم مؤمنین. جے تسی بھی صاحب ایمان ہو، میں اللہ نو مندے ہو، تو بھروسے اپنے میرے اتنے رکھنے جے، بھروسہ نہیں جے کسی اور اتنے کرنا. دولت اتنے بھروسہ نہ جی نہ، یاریاں اتنے بھروسے نہ جی نہ، رشتہ داریاں تے بھروسے نہ جی نہ، فوجاں تے بھروسے نہ جی نہ، تعلقات تے بھروسے نہ جی نہ. یہ سب چیزاں اسباب دے طور تے استعمال کیتیاں جا سکتیاں نے، پر ہونا کی ہے تے کرنا کنے، وہ صرف ہی اللہ دی ذات. فتوکلوا علی اللہ ان کنتم مؤمنین. جے مومن ہو تے بھروسہ میرے ہوتا ہی. ہر نبی نہیں بلکہ میں تو کہوں گا ہر مومن جس نے اپنا بھروسہ اپنے اللہ پہ کر رکھا ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ اللہ دی کدی کانڈ نہیں لگن دے. بھروسہ سچا ہونا چاہیے، ایمان پکا ہونا چاہیے، ایمان پختہ ہونا چاہیے. وہ دی کنڈ نہیں اللہ لگن دیں دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نویاں گلاں نرے لفظ اسی منیا جی رب نو، ساڈا سارا کچھ وہ سپردی ہے. بے ایمانیاں تے کاروبار غلط تے جھوٹ تے بددیانتی، او ہر سوچ ہر قدم ہر کام وچ وڑی ہوئی. بھروسہ ساڈا اللہ تے جی انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کہتے ہیں نماز میرے اگے آ کے ڈگ پیندے ہو، سجدے پہ جاندے ہو، جہاں مطلب اقرار کردے ہو کہ تیری طاقت ہے تیری رحمت اسی کچھ نہیں. تو پھر دسو جس نے فارغ ہو کے جاندے ہو پھر کاروباری بے ایمانیاں کیوں کرتے ہو؟ فارغ ہو کے جاندے ہو پھر دوسرے دی دھی بہن تے بیٹی دی ان عزت کیوں نہیں کرتے جس طرح اپنی بیٹی تے بہن دی عزت کرتے ہو؟ جی جی بھروسہ میرے اتنے، طاقت میری میرے کے ڈگ پہ ہو آ کے، تو پھر غریب مسکین تو چڑھائی کیوں کرتے ہو؟ مظلوماں نو ستاندے کیوں ہو؟ غریباں نو پھر شرم کیوں نہیں جی آندی؟ کی منو بنیا جے؟ لگتا ہے لفظ ہی پکایا جے ما قدر اللہ حق کا قدری، پتہ کوئی نہیں جے میرا میں کی ہوں. لفظ ہے نے کچھ پکائے جے
وہ آکھی جاندے ہو پہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی انسان کو میں نے ساری مخلوقوں پہ فضیلت دی. اس کا جو اصل کام ہے کرنے کا وہ تو ہے ہی شکر گزاری. لوگوں وہ تو ہے ہی شکر گزاری. اور جب میں شکر گزار بن جاؤں تو صبر تو زبردستی میری زندگی میں گھس جاتا ہے. جی جی دوسرا موضوع نہ شروع ہو جائے پھر کبھی صحیح. جب میں شکر گزار بن جاؤں نا کسی کا جی تو اس کی طرف سے ایذاؤں پہ بدلے نہ لینا صبر کرنا یہ تو پھر لازمی ہو جاتا ہے. اگر میں نے اس کو سے بدلے لینے ہیں تو پھر شکر گزار میں کیسا, پھر اس کی نعمت کا احساس مجھے کیسا, پھر شکریہ کیا صرف فکرے بول رہا ہوں تھینک یو تھینک یو تھینک یو اندر کچھ بھی نہیں نا یوں نہیں. جب میں کسی کا شکر گزار ہوں تو پھر ایک تکلیف نہیں 100 تکلیفاں بھی ہو دے کوئی میری بھلائی کرتا ہوئے گا میرے نہ بھیڑ نہیں کرتا. پھر جذبات یہ ہونے چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی حضرت لقمان اس کائنات کے سب سے بڑے دانا انسان ہیں جن کو اللہ کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تسی تو پتہ نہیں کنوں کو سیاح بنتے رہتے ہو. جی کوئی سیاح اپنی صفائی تکڑا جائے آؤ میں اللہ تو دسنا سیاح کون ہے. سبحان اللہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. سبحان اللہ. میں اللہ کو اپنی ذات کی قسم میں کدی بھی کچھیاں گلا نہیں کرتا لیکن کدی کدی تو میں قسماں چک چک کے تاکہ تمہیں عادت ہے قسماں نال منن دی وہ تو انج ہی من جاؤ. میں اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آتینا لقمان الحکمہ. لقمان نو میں بڑی سیانپ دیتی میں آپ سیانپ دیتی. میں آپ میں اپنے ہتھاں نال سیانا بندہ بنایا لقمان نو خزانے دانائیاں دا. جی کائنات ارضی وچ نبیاں تو بعد ساری مخلوقاں تو سیانا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. میں آپ نو دانائی دیتی ہے. سبحان اللہ. یہ جڑی دانائی نو ساری دیتی ہے نا میں بڑیاں سوڑیاں تے ہر ادب وچ لقمان سیانے دا تذکرہ. کوئی انہوں لقمان حکیم کہندا ہے کوئی انہوں لقمان پولائٹ کہندا ہے کوئی کچھ کوئی سیانا لقمان. دنیا کے ہر ادب میں دو بندوں کا بڑا تذکرہ ہے. ایک سکندر رومی کا ایک لقمان کا. اور اس سے نیچے چلے آئے تو پھر صاحب علم دنیا میں شیخ سعدی اور مولانا رومی کا بہت تذکرہ ہے. ہر زبان میں ان کے تراجم ان کی کتابوں کے ترجمے یہ 3-4 ہستیاں ایسی ہیں. جی میں نے لقمان کو دانائیاں دی آپ دی خود دی. بنیاد کیا تھی جو دی آپ نے تو وہ سیانا ہو گیا. جی بنیاد یہ تھی کہ میں نے اسے پکوا دیا یہ سبق ان شکر للہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں لقمان نو پکوا دیتا ہر حال اپنے اللہ کا شکر گزار رہنا ہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ جی واہ. کنڈا وڈے تو وڈا کام ہوتا سی. لقمان کہتا سی لوگوں میں کچھ نہیں کیتا سب وہ مہربانیاں. اسی طرح جتے جتے کوئی دانائی ہے جنہوں شکر گزاری دی عادتاں نے وہ سب انجوائے کرتے سن. ایویں کوئی نہ میرا پیغمبر سلیمان علیہ السلام کنی کامیابی ہوئی ہے. گوانڈ بڑی وڈی سلطنت اتنے ملکہ دی حکومت
وہ دا سونے دے چاندیاں دا تخت کوئی ایڈا وڈا سی کہ اس زمانے دی پوری کائنات کسے کول بھی نہیں سی. انہاں بھیجے اپنے نمائندے چک کے لے آئے، وہ سالم دا سالم تخت لیا کے لا دیتا. انہوں بلایا انہیں تو کاریگر کہنے کوئی تبدیلی تھوڑی بہت کر دے ہو. تو ویسے انہوں میں پوچھاں گا یہ تیرا ہے کہ کی ایسا تیرے ہار ہے کی شاید پتہ لگے گا کھنی کو سیانی ہے. وہ پھر جس نے آئی نا ملکہ، آپ نے انہوں پوچھا اے تخت ویکھے کیسا ہے ساڈا؟ سنیا تیرا بھی بڑا تخت ہے. پتہ لگا تیرا بھی بڑی 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 بلا تخت ہے. تو کہنے لگی کأنہ ہو انجے دا ہی لگتا ہے بھی کوئی پتہ نہیں کی چکر ہے. کأنہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تخت لانے کا وقت آیا نا، ابھی اس سے دعوت دی، وہ آ رہی تھی تو خیال آیا، ان کو رپورٹ دی تھی نمائندے نے کہ بہت بڑا تخت ہے اس کا، تخت شاہی ایسا کسی کا نہیں. تو جو اپنے کرندے تھے ان میں ایک کو کہنے لگے، دوسرے کو کہنے لگے کیڑا بندہ وہ آن تو پہلے لیا سکتا ہے وہ تخت میرے کول تواڈے وچوں. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. جبریل بھی بیٹھے ہوئے تھے محفل میں، وہ بھی حاضری میں آ جایا کرتے تھے، شریک ہو جایا کرتے تھے. جبریل کہنے لگے سونا اللہ دا بندہ کسی نو آکھن دی لوڑ کوئی نہیں ہو، تیری خواہش ہونی سی تے جڑا خواہش تینوں جاندا ہے انہوں پہلے ہی پتہ سی. جی تو تے ہن بھی آخنا ہے نا، انہوں پہلے ہی پتہ سی کہ میرے بندے نے کہنا ہے تخت کون لے آوے گا. انہیں ڈیوٹیاں لا دیتیاں سن، میرے سامنے ڈیوٹیاں لگیاں سن. وہ بندے لے کے پہ آمدے نے، تو اکھ بند کر کے کھول تخت تیرے کول ہوئے گا. فرشتے جو لے آمدے سن پہ انہیں کنی کو دیر لانی سی. اکھ بند کر کے کھولی در تخت سامنے پہ. جس لئے اتنی بڑی کامیابی ملی، ظاہر ایسے موقع تے بندہ بڑا میں کر لگ پہنتا نا. جی سبحان اللہ. ساڈا عمرانہ اس دن جتے ہے کانفیڈنس دا ووٹ کڈا ہے، فضل الرحمان نمبر 2 بندہ ہر جگہ، فلاں ہے تے فلاں لگے دی گپوڑے مار. سبحان اللہ. آج میں ٹی وی پہ دیکھتا تھا، آج پھر ٹی وی والے وہان لگے نے منہ پیڑا جا پہ شوق کا دیا تے گپاں کا دیا. انسانی زندگی کا تو پتہ ہی کوئی نہیں اج کی پہ ہوتا ہے، کل کی ہونا تے کی نہیں ہونا. ایسے کدی شوق انسان ہوئے بندہ ہوئے جڑا ہر خوشی دے موقع تے اپنے آپ دی وڈیائی ڈب نہ جائے. جنی وڈی خوشی آوے انہاں اپنے رب دے سامنے بہتا جھک سبحان اللہ سبحان. منو یاد پہندا کسی زمانے ذوالفقار علی بھٹو دی بادشاہی دے بڑے چرچے ہوندے سن. بڑا تگڑا وزیر اعظم سی، تحریک وہ دے خلاف چل رہی سی، نظام اسلام. بڑی سختیاں بڑی طاقت دا استعمال. توبہ 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 توبہ. پنڈی مولانا غلام اللہ خان دی مسجد اس نے جمعہ پہ پڑھا رہا سا، آخری جمعہ سی وہ تے نمازی آ جاندے نے کافی سارے اتنے. باہر جناب ہے پولیس تے گھیرا پا لیا مسجد نو. وہ جو ہی میں جمعے تو فارغ ہویا تو منو سارے ڈرانے لا پہ باہر تے جی گھیرا پہ ہے، باہر نہ نکلی. وہ میری عادت ہے تقریر کراں تے پھر وہ تو نسنا وا کدھر چل کے آرام کریے، تھک جاندی ہے طبیعت بڑی. نکلنے لگا میں ساتھیاں کہ نہیں نکلنا نہیں، تو انہوں اتنے کرے چھپانے ہاں، نکلنے والا کوئی حال نہیں. وہ میں یہ جتنے کرے بٹھانا ساڑھے بیٹھا بھی نہیں تو مار داڑ شروع ہو گئی. جتیاں سمیت پولیس واڑا ہی مزیدی سیدھیاں گولیاں مارن. وہ دروازے سارے گولیاں نال موریاں ہو گئی. بندہ کو ادھر ڈگدا پیا، کو ادھر ڈگدا پیا. کچھ لوگ بھج کے چھت تے چڑھ گئے، پولیس والے اتنے چڑھ کے چک کے تھلے سٹ رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بی بی سی کا نمائندہ انہیں کہ خبر دے سڑی فلانی مسجد جڑی ہے تعلیم القرآن دی، اتنے پولیس وڑ گئی ہے تو شراباں پہ پیندے نے. شراب دیا بوتلیں شوتلیں اتنے پہ سن کافی ساری. طالب علموں مار کے بندیاں گولیاں مار کے
جو ہی رپورٹ نشر ہوئی تو سارے نسے اتوں مسجد ویلی کر گئے بھائی باقی آؤ گے نمائندے ویکھن گے تو اسی اتنے نظر نہ آئیے اینا ہی ڈر ہوتا نہیں اللہ کا ڈر تو ہے کوئی نہیں نا ڈر یہ کرے کلنٹن ناراض نہ ہو جائے ڈر یہ کرے اوباما ناراض نہ ہو جائے ڈر یہ رہتا کرے فلان ناراض نہ ہو جائے انا للہ و انا الیہ جی نس گئے رات دے کو 12:30 بجے منو کلیئرنگ ملی تو منو پھر نہ گیا ہوں دفعہ ہو گئے نے جاؤ ہوں جدھر جانا جے اتنے رہنا تو ہوں ٹھیک کوئی نہیں میں پھر اتنے اپنے دوست سی راتی وہ چلے گئے اللہ اللہ بڑی مشکلات سن بڑی تکلیف سی بہت زیادہ اسی جتنے بیٹھے اندر ایک بندے نے بٹھایا سانے منو وہ بیٹی بیچاری ایڈی جی نہیں اس میں کہ بچی سی وہ ویکھتی سی بھی کہ پولیس والے کی پہ کرتے ہیں وہ ایک پولیس والے کسی بندے نے انہیں نعرے مارے نا وہ زبان اتنے مارے انہیں سریا وہ ویکھتی سی بھائی انہیں چیک چاڑا پا دیتا رولا پا دیتا اور میں آخا انہیں چپ کرا پولیس اتنے آ جائے گی ایک ہی مصیبت پہ گی کہ ساڈے تے چڑھائی کرے گی وہ بچی چپ ہی نہ کرے بڑی مشکل نہ منہ تے ہاتھ رکھ کے بے بہت ظلم حد ہو کسی ظلم نہیں خود میرے اندر بیتی ہے سبحان اللہ وہ جمعہ پڑھانا بھی منو انج پی گیا سی اتنے اپنا جمعہ چھڈنا پی گیا اللہ والد صاحب نے اللہ تعالیٰ نے ادو توفیقاں دیتی سن پھر وہ پڑھا لیندے سن اوکھے سوکھے جس طرح میں ہونا اوکھا سوکھا پڑھاتا رہنا شفا نہ ہوئے تو پڑھانا تو ہوتا ہی نہ لگا رہنا اندے وہ بھی گزارا کر لیندے سن سبحان اللہ میں شیخ القرآن اتنے گرفتار کر کے انہوں نے جیل لے آدھے سن نے میں تقریر شکریہ کرتا اس زمانے تحریک سی جو میرا تھی میں گھر آیا تو پتہ لگا شیخ تھے استاد بھی سن میرے بڑی خدمت انہوں نے دین دی اللہ قبول کرے میں پوری دنیا تو پھردا ٹردا رہا ہوں پیچھے زندگی جتھے گیا کوئی نہ کوئی مولوی غلام اللہ خان کا شاگرد اتنے بیٹھے دین دی خدمت کرتے ابا جی کا کوئی نہ کوئی مرید مل جاتا سی مولوی غلام اللہ خان کا کوئی نہ کوئی شاگرد مل جاتا سی بڑی محنت انہوں لوگوں کی سبحان اللہ وہ میں پتہ لین گیا تو مولوی شولوی اور بھی کوئی 2-3 آئے سن اتنے سارے انہوں ملتے گلتے رہے کیونکہ میرا تو طالب ہی تو نواں فارغ ہویا نویں جمعے نویاں تقریریں وہ پرانے مولوی مشہور سن ایک نو آخیا نے کہنے لگا جی میں تو یہ ہے جی وہ ہے جی یوں ہے یہاں پھر دوسرے نو آخیا نے وہ بھی کہنے لگا جی میں تو یوں جی یہاں جی یہ جی وہ جی پھر تیسرے نو آخیا نے وہ بھی یوں یہاں کرنے لگ پیا منو کہنے لگا یار پھر تو ہی پڑھا سڑی میں کہا میں پڑھاواں گا سڑی والی کہڑی گل ہے تھی منو تھاپڑا مارو ویکھو میں پڑھانا کہ نہیں پڑھانا انشاءاللہ میں پڑھا ایسی کوئی گل نہیں جو وہ بڑے زوراں دا ہویا اللہ دی بڑی رحمت لیکن جہاں زیادتیاں پھر انہیں کیتیاں ہوئے حد کر دی بڑا ظلم کر رہے سن آخری تقریر سی وہ ٹی وی تے بھٹو نے کی جڑی میں سنی سی مجھے یاد پہ ٹی وی اتنے سارے شہر کسے کول ہوندا سی اس زمانہ ہی نہ سی سارے نال محلہ ہے اتنے سارے جامع ہے وہ ایک گھر سی انہوں کو ٹی وی ہے سی میں کہا چلو اج تقریر سونا بھی ہے چل کے ہوں تو ٹی وی گھر موجود نے مولویاں کے گھر موجود نے میرے گھر موجود نے ہوں تو گل ہی نہیں رہ گئی ادو تو ٹی وی مطلب ایک شریف آدمی تو گھر رکھتا ہی نہیں سی ہوں وہ گل تو رہی کوئی نہیں شرافت پکی ہو گئی سارے سب کی ہوں کوئی خطرہ سارے واسطے نہیں رہا سبحان اللہ وہ گھر جا کے تقریر سنی مجھے یاد پہ ہے کہ اس تقریر سے منہ چ لفظ نکلے یہ کہتے ہیں ہم یوں کر دیں گے ہم یوں کر دیں گے ہم یوں کر دیں گے میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں میری کرسی کمزور صحیح میں کمزور صحیح لیکن میں جب کچھ کرنے پہ آ جاؤں تو پھر سب کو ٹھیک کر دیتا ہوں میں ان کا یوں کر دوں گا یا بڑے ہونے بے اختیار اس نے میرے منہ سے نکلیا میں کیا پترا ہوں موقع گیا ہوں تیری خیر کوئی نہیں جس لیے بندہ میں میرے عروج تے پہنچ جائے نا یہ وہ آخر دیا گلاں ہوندیاں جی سبحان اللہ
بس پھر مک گیا، ہو گئے فیصلے، قصہ ختم شد۔ کہنے والے شہید کہتے رہے لیکن جو کچھ ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔ عقیدت مندوں کی تو عقیدت اپنی جگہ، مجھے کوئی سیاست تو نہیں کرنی، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اچھے انسان اپنے رب کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ ان کی نگاہیں اپنی دولت پہ نہیں ہوتی، ان کی نگاہیں اپنے فوجوں اور اپنی موجوں پہ نہیں ہوتی، ان کی نگاہیں نہ جی نہ بہت کچھ کول ہوئے نے تب ہی کہتے ہیں اسی کچھ نہیں تو ہی تو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جے پھسے ہون کدھرے تو پھر صبر دا دامن نہیں چھڈنا، پھر بھی کہندے نے جو مرضی ہو جائے تیرے اتنے ساڈا ایمان ہے، تیری طرفوں ساڈیاں خیراں ہی خیراں نے، اسی کمزور ہیں، انہی آزمائشاں جوگا نہیں، اپنی رحمت دے معاملے کر ساڈے نال، مگر ساڈا ایمان ہے تیری طرفوں جو آوے وہ خیر ہی خیر ہے۔ اسی تیری رحمت دے امیدوار ہاں، بدلے کسی کو لین نہیں ہوندے، لین ہوندے تم ہی لینے ہی کوئی نہیں سن، تاکہ تیری رحمت پکی ہو جائے۔ ہر صبر والا جس لئے اپنے رب اگے انجے ہی روندہ روے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو بھراواں نے پوچھیا سی اور تنوں تے اسی کھوہ چ سٹ آئے ساں، کم مکا سڑیا سی، تے تو ایتھے وزیر خزانہ بن کے بیٹھے ہیں تے سانوں ہن مشکلاں چ پائے ہی، کدی کدھر پھسا دینا کدی کدھر پھسا دینا، تو ہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آنا یوسف، میں یوسف ہوں۔ کہ جی پھر سب کچھ ہو گیا؟ انہوں نے یہ جواب نہیں سی کہ میں کیتا تو میں کیتا تو میں کیتا، انہوں نے جواب سی قد من اللہ علینا انہو من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ میں کی کیتا؟ اے میرے اللہ دے احسان نے توفیقاں وہی دیندا، جنہوں وہ تقوی تے صبر دیاں توفیقاں دے دے انہوں پھر وہ ضائع نہیں ہون دیندا، وہ دی پھر کنڈ نہیں لگن دیندا، انہوں پھر ضائع نہیں ہون دیندا۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل کی والدہ اور ابراہیم کی بیگم نے بھی یہی کہا تھا، جب حضرت ابراہیم ٹر پہ نا پیچھے مڑ کے تکدے ہی نہیں، آواز ماری جان والے اگے تے کدی انج نہیں سی کیتا، اج کوئی دسیا پجے ہی کچھ نہیں کتنے چلیا کدوں آواں گا، کی گل ہے، کوئی ساڈے کول گستاخی ہو گئی ہے، کوئی ناراض ہو کے چلے ہیں، کی مسئلہ ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں، کوئی حدیث تے نہیں، مفسرین دیاں گلاں نے، بہرحال پیغمبر کے کردار سے مناسب بات لگتی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں جس لئے پیچھو کرنا چو آواز پہ نا جاندیا جاندیا تے مڑ کے تکیا بھی نہیں رہے پیچھا، یہ بھی تقوی دے خلاف ہے کہ رب دے آنکھیں لگ کے ٹری جانا، پھر مڑ مڑ کے پیچھے ویکھنا، پیچھے کی بے ہوندہ ہے، پیچھا شیچا سب کچھ ادھر سپرد ہے، مڑ کے تکیا بھی نہیں، جدھر جاندنے پہ ادھر ہی منہ رکھے ہے، ادھر منہ کیتے ہیں ٹردے جاندنے تو کہندے جاندنے نہیں میں تیرے نال کوئی ناراض نہیں سجنی، تیری کوئی گستاخی نہیں، تو تو بہت اچھا بندہ ہے، پر میں کرا کہ میرے سجن دا حکم آ گیا جا تے میں جا کے ٹر گیا، ایمن نے دسیا ہی نہیں کدو واپسی ہے تو کدو نہیں، تینوں میں کی دسا، جی انہوں منظور ہویا تو واپس آ جاؤں گا، جو سجن ہے میرا وہ حکم ہے، سجنہ دے حکم میں نہیں ٹال سکتا، میں جانا ہوں پیا، بس گل صرف اینی ہے۔ جس لئے انہوں نے جواب سنیا مفسرین انہوں نے لقمہ انہوں نے اس زمانے دی گل جڑی اس وقت دی حضرت اسماعیل دی والدہ کہنا رہی اچھا جب سجنہ دے حکم تو جانا ہے پہتے جا جتھے مرضی ہے جا، جدو مرضیاں آویں میرا ایمان ہے جڑے لوگ وہ دے اکھے لگ دے نے وہ انہوں نے ضائع نہیں کرتا، انہوں نے ضائع نہیں کرتا، مشکلیں آ سکتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وقت بہت نازک ہو گیا، وقت بہت نازک ہو گیا، بڑے دھیان رکھتا ہے انہوں دے جنہوں نے آپ توڑ دے، انہوں نے نگاہوں وچ رکھتا ہے۔ جس نے بہت تنگ ہو جاتے ہیں بڑے تنگ، تو پھر اللہ انہوں نے اس بستی چو کٹ کے چلو نکلو پھر اتھوں میں انہوں دا علاج کرنا ہوں، تسی اتھے ہو وچ تو پھر میں کس طرح عذاب نازل کرا، تسی اتھوں نکلو،
ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਿਬੜ ਲੈਣਾ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਵਬਾ ਬੜੀ ਪਰਤ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੋਚਦਾ ਸਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਝੁਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਵਾਹਿਦਾ ਉਹਦੇ ਮੰਗਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰਨੇ ਪਏ ਨਿਰੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨੀ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁਫਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਨੀ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਵਬਾ ਆਮ ਹੋ ਜਾਏ کہ کوئی جگہ نہ رہ جائے تو پھر کی کریں گے؟ تو منو اندروں جواب آیا پھر مدینے منورے ٹر چلیں گے، اور کی کرنا ہے لے جائے گا اللہ انشاءاللہ۔ پھر ہجرت انہوں کہتے ہیں ہجرت، پھر ہجرت ہوتی ہے، اللہ حکم دیتے ہیں چلو جی باقیاں نال پھر میں نبڑ لینا، تسی نکلو اتوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت لمبا موضوع ہے انشاءاللہ پھر صحیح، لیکن اتنی بات کہہ دیتا ہوں، جسے شب معراج کہتے ہیں اور جسے معراج کا واقعہ کہتے ہیں، معراج ہوا، معراج ہوا ایک انسان کا عرشوں پہ چلے جانا، ایک انسان کا عرشوں پہ چلے جانا، اس سے بڑی معراج کہاں ہوگی اور کیسے ہوگی؟ ممکن نہیں۔ عرشوں پہ جا کے صاحب عرش سے اتنے قرب سے گفتگو ہونی جتنا تیر کی کمان کے دو کونوں کا فاصلہ ہوتا ہے، اتنے فاصلے سے اپنے معبود سے باتیں، صاحب عرش سے باتیں۔ ثم دنا فتدلا، سبحان اللہ، فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب چلا گیا جیسے کمان کے دو کونے ہوتے ہیں، ایک کونے میں عابد، ایک کونے میں معبود، ایک کونے پہ بندہ، ایک کونے پہ معبود۔ باتیں ہونے لگی۔ اوحا الی عبدہ ما اوحا، سبحان اللہ۔ او لوگو اوتھے او گلاں ہویاں جڑیاں میں کر سکنا واں تے میرا محبوب سن سکتا ہے، تیسرا کوئی نہیں سجائے۔ جبریل نو جس نے رک گیا تو نبی علیہ السلام نے کیا جانیا اور رکو کو گیا، چل میرے نال چل، کہنے لگا نہیں میں اتھوں اگے نہیں جا سکتا جی۔ سدرۃ المنتہا تو ارا رک گئے، اگے میں گیا تو میرے پر سڑ جان گے، پھر میں اڈن جو رہنا ہی کوئی نہیں، اگے ہوں تسی جا سکتے ہو جی۔ انی قریب تو گفتگو ہوئی، اور سننے والے ہوئے نہ سمجھیو کہ میرا نبی کو غشی دے عالمی دی ایتھے حضور ان تو بعد کوئی ہوش نہیں سی رہا، ایسی کوئی گل نہیں ہے۔ ایک جیوندا جاگدا نبی، ہوشاں والا نبی، منو تکڑ والا نبی، جنہ کو تک سکتے ہیں تکنا تو ہونا ہی ہے نا، لیکن جنہ کو تک سکتے ہیں انہوں کو تک رہ سکتے۔ جی 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 جیوندا جاگدا نبی، ہوشاں والا نبی، تے میرے نال گلاں کردا میرا نبی۔ اے نہ سمجھو کہ وہ کوئی مدہوشی دی حالت سی، نہیں 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 نہیں، ما کذب الفؤاد ما رأى، سبحان اللہ، قرآن تے قربان جاوا، ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه علی ما یرا، تو انو شک ہوئے دے ہوئے
پتہ نہیں ویکھیا سو کہ نہیں، لیکن میں پہ دسدا جائے انہیں جڑیاں اکھاں نال ویکھے نا وہ دل دہائی پاندا پیا کہ اج میں تک لیا ہے۔ سبحان ما کذب الفؤاد، دل چٹھلاندا نہیں پیا نا، دل پہ تصدیقاں کردا ہے جی سونا اج اپنے رب نو اپنے معبود نو تک لے آئی، اج وہ گلاں سننیاں نہیں جڑیاں ہور کوئی سن نہیں سکتا۔ جی لوگو جدوں میں جنہاں نو بھیجیا ہوندا ہے انہاں دی مدد کرن تے تر جانا تے پھر ہجرت دا موقع آندا ہے میں اپنے نو کٹ کے لے جانا وا تے پچھلیاں نو مکان دے فیصلے جاندے نے۔ اللہ 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 جی 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 تو جس لئے میں انہوں نے کرنا ہوندہ ہے تو میں فرشتیاں نو ڈورنا جا کے موسیٰ میرے بندے نو آکھو بنی اسرائیلیاں نو لے تے راتوں رات نکل چل، جا کے میرے بندے لوط نو آکھو جی اپنے ساتھیاں نو لے تے راتوں رات نکل چل، جی میں جو پہلے تسلیہ دینا وا انہوں نے وکھرا کرنا وا، جدوں میں اپنے محبوب دی مدد پکی کرن دے یہ دشمنوں نو سزا دین دے فیصلے کیتے تے میں فرشتے نہیں گھلے، میں محبوب نو کول بلایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کوئی گل ہوتے کوئی بندہ ادیب قلم لے کے بہ جائے تو حاشیے لکھنے لگ پوے کہ میں اپنے محبوب نو کول بلا لیا، میں سمجھنا صفحے سے ہو سکتے نے مکڑی نہیں ہے گل، اس طرح کی گل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں کول بلا لیا جی، میں کول بلا لیا۔ اگے جنیاں ہجرتاں ہوئیاں نے ہوئیاں سن، چند دن تذکرے مک گئے، سبحان اللہ۔ جی موقع تذکرے، لیکن ہوں میں کول سپیشل اس واسطے بلایا ہے کہ جیڑی مدد میں اپنے نبی دی کرنی ہے نا یہ میں اج تک کسی دی انج کیتی نہیں، لہٰذا یہ بلانا اس واسطے لگا کہ اج تک مدد انج دی نہیں تے اج تک دسنا بھی انج دا نہیں ہویا جس طرح اج میں دسنا چاہنا وا جی۔ سبحان اللہ۔ فرشتے جاندے نے، انبیاء کچھ سوچے پہندے نے پھر ٹر پہندے نے، تھوڑا بہت وکھاندے نے اللہ، لیکن ما کذب الفؤاد مارا جڑیاں میں گلاں کیتیاں نے جی، تانوں یہ گلاں روز عنایت اللہ شاہ دے روز دا پتر سنا بڈھے ہو گئے نے مک گئے نے، تانوں بھی اللہ من لین دی اونج توفیق دے جس طرح میرا نبی میریاں من لیندا سی، تسی بھی اودیاں انجے ہی منیا کرو لوگو، انجے ہی منیا کرو جس طرح میریاں مندا سی جی جی۔ معراج کی رات صرف یہی نہیں ہوا، ہم فخر کرتے رہتے ہیں معراج دی رات بڑی منانے ہیں خوشیوں دے نال، معراج کی رات میرا مرشد یہ کہتا ہے کہ مجھے جنت کی سیر کرائی گئی، مجھے دوزخی سامنے میری آنکھوں کے عذاب سہتے دکھائے دے گے، وقت بہت کم ہے، سودی کی یوں زبان کاٹی جا رہی نا، مولوی کی زبان کاٹی جا رہی تھی، اس کا سر کچلا جا رہا تھا پتھر مار مار کے، فلاں کو نکلتے ہوئے دھکے دے دے کے پھر آگ کے دریا میں پھیلا جا رہا تھا، فلاں کے ساتھ یوں ہو رہا تھا، وہ ساری سزائیں میرے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، جن سزاؤں کے متعلق مجھے وہ بتاتا تھا کہ زانی کی سزا یہ ہے، شرابی کی سزا یہ ہے، جو مولوی دین چھپاتا ہے اپنی دنیا سیدھی رکھنے کے لیے، بتاتا نہیں لوگوں کو کہ قبر دی پوجا غلط ہے،
موئے کوئی نہیں سن دے، کچھ نہیں کر سکتے، بتاتا نہیں، چپ کیتا رہندا ہے، وقت پاس کرو جی، امامت بھی چل دی ہے، خطابت بھی چل دی ہے، چندے پہ آمدے نے، نذرانے پہ آمدے نے جی، کل تیجے چلیے بستیوں میں یوں چھا جاتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی اسلامی شعار ہے۔ وہ بتاتا نہیں کہ اسلامی شعار وہ ہوتا ہے جو نبی کی زندگی میں یوں لازم و ملزوم ہو جاتا ہے کہ نبی ویکھیے جو کم نظر آتا ہے، جو اس کم نو ویکھیے تو نبی سامنے آتا ہے۔ شعار اسے کہتے ہیں، اس کو میرے تیرے لیے سنت کا نام دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، میں صدقہ کرنا ہے، میں سجدہ کرنا ہے، میں عبادت کرنی ہے، میں تجارت کرنی ہے جی۔ اس دن رات میں جن لوگوں کو سزائیں ہوتے تھے، ان میں ایک تاجر بھی تھا جو بے ایمانی کرتا تھا اور زیادہ قیمتیں لوگوں پہ وصول کر کر کے ظلم کرتا تھا، خزانے اکٹھے کر کر کے بناتا رہتا تھا۔ کوئی پرواہ نہیں تھی کہ غریب بندہ مر جائے گا، نہیں، ان میں یہ پیسے بہت لب جان جس طرح لب دینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آج سوچتا ہوں، کبھی کبھی بڑا پریشان ہو جاتا ہوں کہ چلو حکمران تے پیڑے بھی آئے، چنگے بھی آئے، آمدے ہی رہندے نے، پر یہ چیزاں مہنگیاں ہون لگی ہیں، حکمران تھوڑے پہ آ دے مہنگیاں کرو۔ یہ کوئی عمران تو نہیں کہتا پہ بیچارہ مہنگیاں کرو، دے وس پوے تے میرا خیال ہے وہ سارا زور لا کے سستیاں کرال سڑے، وہ بدنامی بھی ہوندی ہے، وہ تباہی بھی ہوندی ہے، وہ خلاف طوفان کتے دا کتے چلا گیا ہے، کوئی جواب وہ کوئی نہیں۔ حکمرانہ کی مرضی تو نہیں ہوندی، لیکن کرنے ان بستیوں میں جو بستیاں محمد کی غلام ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی لوگو، ایک دن ایک بندے کو، ایک مسلمان کو نبی علیہ السلام نے بڑا پریشان دیکھا۔ کی گل ہے یار، تیرا چہرہ بڑا بجھیا بجھیا جا تے بڑا دکھیا دکھیا، خیر تے ہے نا؟ یا رسول اللہ خیر ہی ہے، تسی اج جو قرآن جی دی آیتاں آئیاں نے کہ اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، جڑے لوگ بچیاں زندہ درگور کر دیندے نے، انہاں کو قیامت والے دن پوچھا جائے گا کیوں ماریا سی دھی نو، کی قصور سی اس بیچاری دا۔ سبحان اللہ۔ آیت آئی ہے، میری ایک بچی سی منو سامنے آ گئی ہے، ہوں میں ادو جو کیتا سی زمانہ جاہلیت سے، اولاد میری ہے کوئی نہیں سی، ایک بچی سی، تے قانون ادو دے سی کہ بچیاں دفن کری دی سن جا کے، بیوی میری منو دفن نہ کرن لے جان دے، انہوں آکھے نہیں میری کوئی تھی ہے، میں تو کوئی دفن کرن لے جان دے نہیں، میرے پاس پتر بھی ہے کوئی تے تھی بھی ہے کوئی۔ میں بڑے دال لگے، وہ پال دی رہی کڑی ذرا تکڑی ہونے لگ پئی، جو تکڑی ہو گئے تو میرا ضمیر ملامت کرے، بڑا بزدل نے ہو، بڑا بھڑا ہے، جنانی کو ڈرنا ہے، لوگ پہ گلاں کرتے ہیں، خسریا کرنا کی ہے، کھڑ بھی تھی انہوں کسی طرح۔ میں کوشش کر کے منصوبہ بڑھا کے اعتماد دلایا انہوں کہ نہیں میں تیرے نال ہاں، انہوں اعتماد ہو گیا تو میرا دا لگا، میں تھی انہوں لے گیا، جا کے انہوں سٹنے لگا تو میرے پیروں چمڑے، آکھے یا رسول اللہ منوں منظر سامنے آؤں ہے، میں سٹا تو میرے پیروں چمڑے، آکھے ابا من دستے صحیح میرا قصور کی ہے، میں جرم کی تھے دستے صحیح۔ میں آخر اتنا روئی، اتنا چمڑی کے ہو میرے کہ سٹڑی نہ ہوئی، میں انہوں پھر لے، میں کہ لوگ فڑن کھپے چ بیچاری منتہ بھی کر دی، قصور ہو تو ہے کوئی نہیں تھی ہے میری ٹکڑا ہے، میں انہوں واپس لے آیا، رستے چایا تو پھر شیطان چمڑ گیا، منو ذلیل ہوئے گا، اور لوگ گلاں کرن دے، جڑیاں ہون بھی گلاں ہوندیاں نے تے شاہی کوئی نہیں، پھر جڑیاں گلاں ہونیاں نے دیکھو جی پھر واپس لے آیا کر کے بھی۔ میں پھر دل کڑا کیتا گیا، منتاں کردی رہی، میں سٹ کے ٹور آیا انہوں۔ اج آیت آ گئی ہے، منوں ڈر پیا لگتا، لوگوں پچھلے زمانے دیا گلاں، زمانہ جاہلیت دا جرم، قرآن کی آیت آئی کہ پوچھا جائے گا، اس لیے ڈرن لگ پیا، کون تو نہیں سو کیتا۔ ہم جو چیزیں اتنی مہنگی کر رہے ہیں، اب کر رہے ہیں جب اپنے آپ کو محمد کریم کا غلام کہتے ہیں۔ نمبر 2 مال بیچ رہے ہیں، اب بیچ رہے ہیں جی، سبحان اللہ۔
عورتوں کے ساتھ، چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں وہ کون کر رہے ہیں؟ ہندو آ کے کر رہے ہیں، انگریز آ کے کر رہے ہیں؟ سوال ہے وہ لوگ جو کل کرتے ہیں، ساتیں کرتے ہیں، چالیے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، ان بستیوں کے لوگ 7 سال 8 سال کی بچی، کوئی حد ہی کوئی نہیں زیادتی تھی جی۔ سبحان اللہ، جسے ہم معراج کہتے ہیں، وہ انسانیت اتنی اونچی ہوئی تھی کہ عرشوں پہ پہنچ گئی۔ اس دوران بھی میرا نبی دہائیاں دیتا رہا، زانی نہ لے پہ ہوندا جے، شرابی نہ لے پہ ہوندا جے، قاتل نہ لے پہ ہوندا جے، جھوٹے مولوی نہ لے پہ ہوندا جے، جھوٹے پیر نہ لے پہ ہوندا جے، میں جہنم وچ اکھاں نال ویکھ کے آیا جے۔ قرآن دہائیاں دیندا ہے، جو کچھ ویکھیا سو دل نال ویکھیا سو جی۔ نیرا راتی اٹھ کے رکعتاں پڑھیاں نے، یہ دعاواں منگیاں نے، جب تک ہم نے سچی توبہ نہیں کرنی خطرے میں ہیں ہم۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ معراج کا سبق ہے، یہ معراج کا واعظ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔